بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 18 اگست ہے، 9 محرم ہے، شب تاسوعہ ہے، شب عاشورہ ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے اور پر امید بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا موضوع قیام امام حسین علیہ السلام اور آہیہ دین۔ اس اشرے کا آج آخری جو ہے پروگرام میں ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے اشرے میں اول دن سے اس الہی جو خطوط کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، جو آفاقی قیام کیا، جس سے رہتی دنیا تک جو ہے وہ حق پرست رائے ہدایت کو اس سے ڈھونڈتے رہیں گے، اس سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہیں گے، اس کو ہم نے پوری کوشش کی کہ تمام جہتوں کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنے ٹائم میں استفادہ کرتے ہوئے آپ کی اذان عالیہ تک ان تمام معلومات کو قرآن ادلہ کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج اس سلسلے کا آخری پروگرام جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کی محضر میں عرض کی کہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا پورا کوشش رہے گی کہ قیام امام حسین السلام کے جو اور پہلو، جو ان کی قیام کے اندر جو مظلومیت کا پہلو ہے، جو شجاعت کا پہلو ہے، جہاں پہ گفتگو ہم نے کل اس پہ شروع کی تھی، اس کو مزید اور آگے بڑھائیں، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی مشہور شخصیت علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب ہندوستان سے، اور علامہ مرزا عسکری حسین صاحب کویت سٹی سے۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور سید الشہداء کی انجام کی تعزیت بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اجرت عطا فرمائے اور تمام ناظرین کو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم سب کو محشور کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ عباس صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کل جہاں پر رکی تھی وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ کے اوپر گریہ کرنے کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس پر ائمہ کی تاکید کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جو واقعات ہونے تھے، جو سانحات ہونے تھے، ان کی خبر دی تھی، اور بار بار ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر بی ام المومنین بی ام سلمہ کا ذکر آتا ہے، کربلا کی اس مٹی کا ذکر آتا ہے، اور اس کے خون ہو جانے کا ذکر آتا ہے، اور یہ ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ بہت سارے لوگ بیٹھ کے اس چیز کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا کا کوئی واقعہ ہوا نہیں، کوئی ایسا ہے نہیں، مگر یہ روز عاشورہ قمری حساب سے جہاں کہیں بھی ہوئے زمین پر وہ تاریخ آتی ہے، سید الشہداء کربلا کی خاک خون ہو کر اعلان کر دیتی ہے کہ اس کے مقابلے پہ آنے والے قیامت تک تمام کذاب ہی رہیں گے۔ اور شاید یہ دو ہی شبیں ایسی ہیں جو برپا ہوتی ہیں، جو کہ روایتاً جو ہے وہ اس کو نہیں منایا جاتا۔ ایک شب قدر ہے جو برپا ہوتی ہے، جس میں ملک نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتی ہے، اور دوسری یہ عاشورہ ہے، اس کی شب سے لے کے پورا دن جو ہے جس میں خون مطہر جو ہے وہ پوری دنیا میں سرخ ہو کر امام حسین السلام کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ تو قبلہ امام حسین السلام پر گریہ کے حوالے سے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیث ہے، مزید اس کو ہمارے ناظرین کے اذان عالیہ تک منتقل کیجیے۔ قبلہ بسم اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آپ سب کے گریے کو، عزاداری کو قبول فرمائے، اور مادر حسین سلام اللہ علیہا آپ پر خصوصی کرم فرمائے۔ یقیناً کربلا کی تاریخ اس بات کا اعلان کرتی ہے، یا زمین کربلا سے یہ صدا آتی ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ، پوری دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں۔ دو طرح کے ایک گروہ وہ جو فکر یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو فکر حسین کے ساتھ کھڑا ہے، جو بے شک، حسینی سبحان فکر اللہ۔ رکھتے ہیں یا وہ کہ جو یزیدی فکر رکھتے ہیں۔ صرف دو ہی طبقہ ہے بس، اس کے علاوہ تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ یا تو یزیدی فکر کے راستے پر چلنے والے، یا یزیدی فکر سے ان کا اتصال ہے، یا حسینی۔ بٹ جو حسینی فکر رکھتے ہیں اور جنہوں نے واقعاً کربلا کے درد کو، کرب کو، مصیبتوں کو سنا ہے، ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ امام اللہ سجاد علیہ السلام یقول ایما مؤمن دمت عیناہ لقتل الحسین علیہ السلام حتی تسیل علی خدہ، جب بھی کوئی گریہ کرتا ہے مظلوم کربلا پر، امام سجاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی بابا پر گریہ کرتا ہے، یہاں تک آنسو
اس کے رخسار تک اگر آ جائیں، آنسو کا قطرہ اتنا زیادہ ہو کہ رخسار تک بہتا ہوا آ جائے، اللہ تعالی بہا فی الجنت غرفا یسکنھا احقابا، اس آنسو کے بدلے میں پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے غرفہ بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اس آنسو کے بدلے میں بیت عطا کرتا ہے، غرف عطا کرتا ہے اس شخص کو جو مظلوم کربلا پہ گریا کرتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روز عاشوراء ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اہمیت عاشوراء کو سمجھیں۔ آج شب عاشور ہو جائے گی اور کل عاشوراء ہے۔ امام صادق علیہ السلام یقول من قرأ یوم عاشوراء 1000 مرہ سورۃ الاخلاص نظر الرحمن الیہ ومن نظر الرحمن الیہ لم يعظمه ابدا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز عاشوراء دنیا کے تمام لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے بہار الانوار جلد 95 سے میں رپورٹ کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ روز عاشوراء 1000 مرہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی اگر کوئی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا۔ روز عاشوراء جس دن مولا کی شہادت ہوئی، دین کو بچایا ہے، اس دن نے خون کے دریا میں غوطہ لگا کر جس دن بچایا ہے، ان کے بخشت بے یقین آرا یقین، ان کے از خونش پر ہویت لا الہ، ان کے زیر تیغ ہویت لا الہ، وہ کہ جس کے لہو کے قطروں سے صدائے لا الہ الا اللہ آ رہی تھی، وہ کہ جو زیر تیغ بھی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، وہ حسین کہ جس نے سجدے کے ذریعے سے توحید، اسلام اور انسانیت کو بچائی۔ تو یہ عظیم پیغام امام کا ہے کہ سورۃ الرحمن کے سورہ اخلاص کی تلاوت اگر کریں گے روز عاشوراء جس دن ابا عبداللہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ قربانی جس کو پیش کیا، اس دن اللہ رحمت کی نظر سے آپ کو دیکھے گا، اور جسے رحمت کی نظر سے دیکھے گا اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا پیغام روز عاشوراء تمام مومنین کے لیے اس دن بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ توجہ دیں۔ اب میں ایک اور پیغام پہنچا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری گفتگو کا اتصال۔ من زارہ یوم عاشوراء حتی یضل عنده باکیا حزینا کمن کان کمن استشہد بین یدیہ حتی یشارکہم فی منازلہم فی الجنہ۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلام کا زبدہ یہ ہے کہ اگر روز عاشوراء کوئی کسی کو توفیق مل جائے کہ مولا حسین کی اسے زیارت نصیب ہو جائے تو شرط ہے کہ وہ بقا کی حالت میں مولا کی زیارت کرے۔ اے دنیا کے تمام مومنون، عاشوراء اگر آپ کربلا نہ پہنچ سکو تو اپنے گھر سے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اپنے گھر سے کہو، اپنے گھر کے چھت سے کہو، اگر نہیں بہت سے پہلے تو گھر کے اندر ہی سے کہو مولا حسین اس کو، مگر گریا کرتے ہوئے کہنا ہے آپ۔ امام صادق فرماتے ہیں روتے ہوئے آپ کو یہ کہنا ہے، گریا کرتے ہوئے، حزین ہونا چاہیے آپ کو، مکروب ہونا چاہیے اگر آپ اس انداز میں مولا کو سلام کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ گویا یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے امام کے ساتھ اس نے کربلا میں شرکت کی اور اس کا مقام وہی ہوگا جو شہدائے کربلا کرے گا۔ خدا آپ سب کی عزاداری قبول فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ چند احادیث جو آپ نے پیش کیا ہے، میں اطہار علیہ السلام سے سید الشہداء کے گریے کے اوپر ثواب حدیثیں میں نے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کیونکہ اس کے اوپر اس قدر لاتعداد احادیثیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اپنی زندگی سے جو ہے وہ اس کربلا کے اوپر جو ہے وہ تمام ارشادات شروع ہو گئے تھے۔ آپ اگر احادیث سے رسول خدا سے لے کر ہم چلیں گے، ایک ایک آئمہ اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو کی ہے، اس کے اوپر پورے ایک پروگرام میں اس کو، بلکہ کئی پروگراموں میں بھی اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یہ اس قدر طولانی گفتگو ہے، اس کے سلسلے کو تو لے کے کافی پروگرامز میں جو ہے وہ بات مسلسل ہو سکتی ہے۔ اس قدر عاشوراء کے اوپر بات کی، اور یہاں تک کی کہ یہ عاشوراء اس لیے برپا ہوئی کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ عاشوراء کے اوپر اتنا ایمفسائز اس لیے کیا گیا کہ اگر لوگ غدیر نہ بھلاتے تو عاشوراء نہ ہوتی۔ قبلہ مرزا عسکری صاحب امام کے ہمراہ خواتین اور بچے کس قدر ہم آہنگ تھے سید الشہداء کی اس تحریک کے ساتھ، اس کے اوپر روشنی ڈالیں، کیونکہ آج تک پوری دنیا
اربوں ڈالر لگا کر، اربوں ریال لگا کر، بہرحال کرنسی کوئی بھی سی ہو، مطلب کہ بہت مال و ثروت لگا کر، طاقت کا بے تحاشا استعمال کر ظلم کر نہ مٹا سکی سید الشہداء کے نہ نام کو نہ پیغام کو. تو اس میں اگر ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو اس میں دو کمسن بچوں کی جو ہے وہ تاثیر بڑی شدت کے ساتھ نظر آتی ہے. کس قدر یہ ہم آہنگ تھے اس تحریک کے ساتھ. قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، معظم اجورکم انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ آپ کی عبادت قبول ہو، اور تمام ناظرین کو انشاءاللہ ابا عبداللہ الحسین کے غم میں اجر و ثواب ملے، اور انشاءاللہ ہم سب کا شمار عزاداران امام حسین میں ہو. امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخ ساز قیام اور پوری انسانیت کے لیے جو سبق آموز قیام ہے کہ جس نے دین کو زندہ کیا، اور اسلام کو جو اس سے فوائد ملے اور مل رہے ہیں اور تا قیام قیامت ملتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے. بعض علماء بزرگ بقول آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کے لیے تو تھا ہی، لیکن اس سے فائدہ پوری بشریت اور انسانیت کو ملا ہے. خوب امام حسین علیہ السلام کا اتنا بڑا قیام، اتنا عظیم قیام جس کو کامیابی ملی، ایک کامیاب قیام جس میں ہر قطرے خون نے جو ہے وہ انسانیت اور دین کی سچائی کی ہے اور دین کو زندہ کیا ہے. اس کا سب سے باکمال پہلو یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی افراد آئے مردوں میں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں جتنے صحابہ و انصار ہوں، یعنی جتنے لوگ بھی آئے آپ کے ساتھ، اور وہ مردوں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کی تحریک کے نہ صرف یہ کہ ہم آہنگ تھے، بلکہ آپ ہی کی فکر گویا ان کے وجود پہ رچی بسی ہوئی تھی. اسی طرح خواتین میں بھی آپ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اتنی مصیبت، اتنے رنج و آلام، اتنے درد کے بعد خواتین اور بچے بھی فکری طور پہ اس عزم اور اس آبجیکٹو پہ اور اس مشن پہ سب مساوی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس مشن پہ سب یکساں تھے، یعنی ذرہ برابر بھی. آپ دیکھیں مصائب و آلام جو ہوتے ہیں وہ اکثر مصیبت اور رنج و آلام جو ہے وہ لوگوں کی یعنی فکریں بدل دیتے ہیں، انسان کی یعنی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اتنے سخت مصائب بچوں کے ساتھ آئے، یہ بہت قابل غور یعنی امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اتنے سخت ترین مصائب، اتنے آلام، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں. یعنی بچے جو ہیں وہ آپ سوچے جناب عباس کی شہادت سے قبل جو مصائب اکثر بیان کرتے ہیں علماء، اور مقاتل میں بھی لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ اس قدر پیاسے تھے بچے کے مشکیزہ اپنے گلے پہ رکھ رہے تھے، سوکھا مشکیزہ اپنے پیٹ پہ رکھ رہے تھے، اپنے سینے پہ رکھ رہے تھے. خوب ایسے بچوں کو یعنی اس قدر آتش تھی پیاس کی، خوب پانی کے لیے وہ کچھ بھی کرنا، عام بچہ ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ پانی طلب کے لیے کسی حد تک جانا، اس کو پانی چاہیے، جان جائے گی اس کی. لیکن سلام ہو ایسے بچوں کو، سلام ہو ایسی خواتین کو کہ ان کے گود کے پالے ان کے سامنے. یعنی اب آپ سوچیں تقریباً 80 بچے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، 80 بچے تھے. مقاتل میں لکھا 80 بچوں میں شام غریبہ تک صرف 15 بچے تھے. یعنی 15 بچے صرف بچے، یعنی 65 بچے جو ہیں وہ شام غریبہ میں شہید ہوئے ہیں. 65 بچے شام غریبہ میں شہید ہوئے ہیں اس وقت کہ جس وقت انہوں نے جو ہے خیموں میں آگ لگائی اور گھوڑوں کے سمو تلے دب گئے، کچل گئے، رون دیے گئے. اب آپ کی خدمت میں عرض کریں خوب ایسی حالت میں آپ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی اگر ان خواتین کو بھی اگر اذن وغا اور اذن جنگ ہوتا تو یہ بھی اسی طرح شہید ہوتی میدان قتل گاہ میں کہ جس طرح مردوں نے اپنی قربانی دی. یہ کمال دیکھیں. اس سے بڑی آپ دیکھیں جناب وہب کلبی کی والدہ کتنے دن پہلے اسلام لے کر آئی تھی. ابھی جو ہے وہ 10 سے 12 دن کا اسلام تھا ان کا، بہت زیادہ پرانا اسلام نہیں تھا. 10 سے 12 دن کا اسلام، 10 سے 12 دن کا ایمان، 10 سے 12 دن کی ولایت. لیکن قربان جائیں اللہ رے امام حسین علیہ السلام کا سلیقے تربیت. جب جناب وہب کی شہادت ہوئی عاشور کی، انہوں نے ان کا سر بھیجا کاٹ کر جناب وہب کی مدر کی طرف. تو اللہ اکبر، یعنی یہ جذبہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو خواتین تھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ کس قدر خود کو فدا کرنے کا جذبہ رکھتی تھی. ان کا سر آیا، جناب وہب کا سر چومنے کے بعد پھر پھینک دیا دشمنوں کی طرف کہ ہم جس کو حسین پہ صدقہ کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. اب نہیں لیتے. ایسی مکمل طور پر قیام امام حسین علیہ السلام،
تحریک امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اہداف، آپ کے اغراض، آپ کے مقاصد سے 100% ہم آہنگ، اور نہ صرف ہم آہنگ بلکہ اس کو یعنی باقاعدہ وجود کے ساتھ اپنے تسلیم کیا اور اسی کو اپنا مشن بنایا. یعنی ہر ایک نے ہر قدم جو امام حسین کا شہادت سے قبل مشن تھا وہی تمام خواتین کا مشن تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ تمام سختیاں برداشت کریں گے، لیکن اس تحریک کو ہم ہرگز جو ہے وہ کیا نام ہے زمین بوس ہونے نہیں دیں گے. اللہ اکبر، یہ امام اللہ حسین اکبر. اور اس کی فتح جن کا کا جملہ، اور اس کی فتح کا جملہ جناب عظیم اعلان جو قیامت تک جناب زینب نے دیا ما رأيت سلام الا اللہ جمیلا، علیہ، ما رأيت الا مارا ما رأيت الا جملہ، جمیلا. اور اس سے بڑا جملہ یا یزید لا تمحو ذکرنا، واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ تو ہمارے واللہ ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. نہیں لا کر سکتا. تمحو ذکرنا، اللہ اکبر. ہرگز. یعنی یہ جذبہ تھا کربلا کی خواتین اچھا، کا، اس میں جذبے کے ساتھ یہ الفاظ استعمال تو ہمارے ذکر کو نشر ہونے سے بھی نہیں روک سکتا. یقیناً. یعنی حالانکہ لا اس زمانے تمحو میں ذکرنا، حالانکہ اس زمانے میں نشریات کا کانسیپٹ نہیں تھا. نہیں دیکھیے اس کو مسئلہ پھیلنے سے، یعنی پھولنے سے. وہ روایت ہے ما کان للہ فہو ینمو. ہر مقام پہ جو امام حسین علیہ السلام کیا لاہ عمل تھا اور جو سیرت تھی وہی سیرت جناب زینب نے بھی اپنائی، کہ اس طرح تاریخ نقل کر دو کہ دشمن بھی مجبور ہو نقل کرنے پر. اس طرح تاریخ کو جو ہے وہ تاریخ کے سامنے اپنی تحریک کو پیش کر دو. آپ کیا نام ہے کوفے میں آپ کا خطبہ آپ دیکھ لیں کس طرح آپ نے انشاءاللہ آئندہ کے جو پروگرامز ہوں گے اس میں آپ یقیناً پیش کریں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے متون تو اپنی جگہ، وہ نہج جو جناب زینب کے خطبے کا تھا وہ تاریخ ساز خطبہ تھا. یعنی گویا اسی طرح بول رہی تھی جیسے مولا کائنات بول رہے. کیا مطلب تھا؟ یعنی اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اسی جذبہ شجاعت کے ساتھ، اسی انہماک کے ساتھ، یعنی حالات کی مجبوری کا اصلاً لحاظ نہ کیا آپ نے، اور تحریک امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھایا. آگے بڑھایا بہت ہی خوبصورتی سے. قبلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو خواتین تھیں، جو بچے تھے، مقاتل نے کتنی تاریخ تعداد لکھی، اور کس طرح سے بے دردی کے ساتھ کھوڑوں کے سروں کے تلے آ کر کتنی تعداد میں بچے شہید ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے اس تحریک کو جاویدہ کر دیا. اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. گفتگو تھوڑی سی مزید آگے بڑھائیں گے. قبلہ علامہ کلندر عباس صاحب عاشورہ کے متعلق احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام پیش فرمائیے. قبلہ جزاکم اللہ. بہت ہی اہم دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز جو طاغی اور مجرم اور دہشت گرد کے دربار میں ڈانٹ کر مجرم وقت کو علی کی بیٹی نے یہ جملہ کہا تھا، یبنت طلقاء. اگر اسی لفظ پر دنیائے علم اور مفکرین غور فرما لیں تو واقعاً بشریت کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، ان کی فکروں کے اندر. علی کی بیٹی نے یبنت طلیق نہیں کہا. یبنت طلیق کہتی تو غلام زادے کا بیٹا، یبنت طلقاء غلام زادوں کا بیٹا. اب اس جملے نے واقعی ہلا دیا ہے شام میں تمام روات کو، کتاب کو، رائٹر اور رپورٹر اور تمام مجرمین کو. اس کے بعد ایک اور فقرہ عرض کر دوں اتصال کرتے ہوئے قبلہ کی گفتگو سے، کہ مخاطب کر کے تمام کتاب سے کہا کہ یہ لکھو کہ ایام کا اللہ عددہ، اے مجرم، اے دہشت گرد سن لے، یہ عالم غیر معلمہ ہے یہ شہزادی، کہ ایام کا اللہ عددہ و جمع کا اللہ بددہ. تیرے دن بہت مختصر ہیں کہ تیرا عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اگر کائنات میں کوئی شے رہے گی تو اس کے بعد ایک جملہ کا وسیع سعیک و ناصب جہدک، اور جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی دشمنی کر سکتا ہے. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. وحی پروردگار یونیورس میں پھیلے گی، پیغام خدا پورے یونیورس تک جائے گا، پیغام اہل بیت پوری دنیا تک جائے گا. نہ پیغام خدا کو روک پائے گا، اور نہ پیغام اہل بیت کو. نہ خدا کا پیغام مٹے گا، نہ ہمارا پیغام مٹے گا. اور آج اہل بیت چینل پر اس طرح اہل بیت اطہار کا پیغام نشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 1382 سال پہلے علی کی بیٹی نے جو دربار شام میں جو بات کہی تھی، آج پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ کس طرح کی عظیم الشان عالمہ ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عاشورہ کو لے کر، کہتے ہیں من انشد فی الحسین، اے دنیا کے لوگوں، اے مومنون، اے چاہنے والوں، اگر کوئی شخص بھی من انشد فی الحسین شعرا فبکى له الجنہ فبکى فله الجنہ. اگر کوئی شخص ایک شعر، صرف ایک شعر کہہ دیتا ہے،
ایک شعر امام کی مصیبت پر ایک شعر رسا مرثیہ ایک شعر اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے مولا فرماتے ہیں فلہ الجنہ، اس کی جزا جنت ہے، ایک شعر کے بدلے میں، جی ہاں ایک شعر کے بدلے میں جنت ہے۔ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْرًا فَجَبَاكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، اگر اس نے ایک شعر کہا اور اس شعر سے کسی نے گریہ کر لیا پھر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم گفتگو امام کی، اور یہ میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کا عظیم پیغام ہے۔ تو کوئی شخص کرتا ہے، رلاتا ہے، شعر کہتا ہے، خطیب ہوں، متکلم ہوں، شاعر ہوں، گفتگو کرنے والے ہوں، جو بھی ہوں، اگر مظلوم کربلا پر گریہ کرتے ہیں تو ناظرین کل عاشورہ کا دن ہے، کل آپ کو فراموش نہیں کرنا۔ امام صادق فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے امام حسین کی شخصیت، اچھا کل آداب عاشورہ کے ہیں، وہ بھی ساتھ میں ذکر کر دیجیے۔ جی امام صادق، وہ بھی میں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان، ایک کالر کو شامل کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، علیکم السلام۔ آج ہر میرے آج تو صحیح چلے گا۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، جب اسلام کو لوگوں نے قبول کیا، کلمہ پڑھا، صحابی بھی بنے، اتنا کچھ کیا، رسول پاک کے پاس بھی بیٹھے رہے اور ان سے تعلیم بھی حاصل کی، تو اس تعلیم میں یہ بھی سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اب وہ چیز تم نے نہیں کرنی، خواتین کا احترام کرنا ہے، خواتین کی عزت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سوچ کے سمجھ کے پھر اسلام قبول کیا۔ لیکن میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ کربلا کے بعد خواتین کی چادریں بھی چھین لی، خیموں کو آگ بھی لگا دی، 35 شہروں سے رسول اللہ کی چادریں مانگ دی گئی، عیسائیوں نے تو دے دی، مسلمانوں نے نہ دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اسلام نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے سن کے وہ اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد یہ عمل جو دکھایا گیا کس بنیاد سے، کس سوچ پہ، اور کون سے اسلام کو سامنے ظاہر کرایا گیا، اس پہ تھوڑا سا جواب دینا میرے پاس ہوگا۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کل کا میں نے ایک سوال کیا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، وہ بھی آپ کا ٹائم ہو سکے۔ جی آپ مجھے تھوڑا سا کچھ دیر کے بعد ریمائنڈ کرا دیجیے گا، دوبارہ کال کر سکتے ہیں آپ، مسئلہ نہیں۔ جی قلب عباس صاحب، بہت اچھی بات ہے، کربلا سب کچھ سوچ سمجھ کے جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر 190 ڈگری اپوزٹ جو ہے وہ ان تمام اسلام کی تعلیمات سے انحراف کیوں؟ پھر سے ذرا سوال ریپیٹ کر دیا۔ میں نے کہا وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام چیزوں کو سوچ سمجھ کر تمام چیزوں کی اس پر ایمان لے کر آئے، رسالت نبوی کا عہد دیکھا، تمام چیزیں اس کے اوپر باقی رہے، پھر اچانک رسول اللہ کے بعد وہ تمام تعلیمات سے اگینسٹ، بالکل اس سے بالکل اپوزٹ، اس کے نہ خواتین کا احترام، نہ بچوں کا احترام، نہ بزرگوں کا احترام، کیوں وجہ؟ جزاکم اللہ، کیونکہ غدیر کے بعد، غدیر میں جب متقیان علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا، اس وقت جو ہے جن کے قلوب میں بغض تھا، دل تھا، کینہ تھا، حسد تھا، وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا، یہاں تک کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں بھی لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد دنیاوی راستے پر چلنے لگے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ جو اسلام یا جو شریعت یا جو دین پروفٹ کا تھا، نبی کی طرف سے جو آیا تھا یا خدا کی طرف سے جو آیا تھا، نبی نے جو پہنچایا تھا، اس کو نہ لیا لوگوں نے، دنیاوی اسلام کو ایکسپٹ کیا، تو یہ دنیا دار ہو گئے۔ مسلمان تو ظاہراً اپنے مسلمان کا اعلان کر رہے تھے، مگر مسلمان کم، یہ دنیا دار زیادہ تھے۔ دنیا دار کی وجہ سے حب دنیا میں ڈوب کر انہوں نے جرم کرنا شروع کر دیا، اور کربلا میں اس طرح سے بہت ظلم کی تفصیل عرض کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی لائن ڈراپ ہوگی، دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی آپ امام صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے تھے، اور جی میں امام صادق کالر کو شامل کر لوں، پھر آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
मुझे भाई मैं माजरे से मैं दोबारा सवाल करा देता हूँ किबला साहब, अगर नहीं सुन पाए तो जरा इसका सवाल तफसीली जवाब चाहता हूँ। जी जी फरमाए। किबला साहब, मैंने सवाल ये किया था कि जब रसूल पाक, हेलो जी जी आप बोलिए फरमाइए। मैं किबला साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस्लाम के शुरू में जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, औरतों की कोई अहमियत नहीं थी, उस वक्त रसूल पाक ने ये बच्चियों की अहमियत दवाई और उन्हें जिंदा दफन करने से मना किया, फिर औरत का इस्लाम और इज्जत भी हुई और ये इस्लाम ने बताया, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या वजह है कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, कलमा पढ़ा था, तो ये सारी चीजें सुन के पढ़ा था, इस्लाम की खूबियों में औरतों का इकराम इज्जत भी उन्होंने सुन के पढ़ा था, तो क्या वजह है कि रसूल के खानदान की औरतों का इकराम न किया गया हो और उनकी चादरें सहती चारों से भूजा की चादरें बांध दी गई और उनको ईसाइयों ने इज्जत कर दी, लेकिन मुसलमानों ने न की, तो वो इस्लाम कहाँ गया? वो जो सहाबा बन गए, सहाबा का दर्जा लिए फिरते थे, वो इस्लाम कहाँ गया? वो कौन सा इस्लाम है जिसमें चादरें भी पहनी जाती हैं और चादरों और औरतों का एहतराम भी नहीं किया जाता? मैं ये सवाल पूछना चाहता था ठीक कि ये कौन सा इस्लाम था, ये कौन से सहाबी थे, ये कौन से लोग थे जो मुसलमान हुए, सब कुछ सुन के देख के सुलह पाक बैठ के भी फिर उन्होंने ये हालात कर दिए? इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दो, मेहरबानी होगी। आज मुसलमान बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह नकवी साहब, ये सवाल आपका तफसील तलब है। इसका खुलासा ये सुन लीजिए कि वो मुजरिमीन, वो दहशतगर्द, वो अफराद जो अपने आप को मुसलमान कहते थे ज़ाहिरी तौर पर, अगर वाकई वो मुसलमान होते तो बतूल पर आग न लगाते। अगर वो मुसलमान होते तो दरे अहले बैत पर गर्भ में आग न लगाते। कुछ ऐसी बात ज़ाहिरन अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन उनके क़ुलूब में मरज़ था, उनके क़ुलूब में हसद था, उनके क़ुलूब में कीना था, दुनियादार लोग थे और वो बदला लेने के लिए, जिस तरह से यजीद ने शाम के तख्त पर बैठकर कहा था कि अगर अहले बद्र होते तो देखते कि मैंने किस तरह से बदला लिया है, तो ये बदले की भावना भी चल रही थी यजीद और उसके बाप और उसके बाप से भी। तो ये पूरा तसलसल है, इस पर किसी वक्त इंशाल्लाह तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। इतना ज्यादा जुल्म मुजरिमीन ने किया, जानते हुए कि औलाद फातिमा व औलाद अली इब्न अबी तालिब। जी बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे आपको भी और रिस्पेक्टेड मौलाना लोगों को भी मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं चार खाने की इज्जत करने के लिए ये फोन लगाया था, मगर अभी मेरे अगले साहब ने जो बात की, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, उसका इस्लाम क्या था, उसका इस्लाम क्या था, भाई साहब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इस्लाम नहीं था, वो मुनाफिकत थी। इसके बाद ही सूरा आया था सूरे मुनाफिकून, मगर ये समझने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, आज बहुत टाइम कम है जी। मैं 4 मिनट अदा कर देता हूँ प्लीज। तेजी से बिस्मिल्लाह जी। मारिफत दे दे हमको तेरी या अबा अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाह रिक्वेस्ट करता हूँ कि तवज्जो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। मारिफत दे दे हमको तेरी या अबा अब्दुल्लाह, शहादत हमको भी दे दे हुसैन के सदके में या अल्लाह। इंशाअल्लाह इलाही आमीन। अदा करे हराम से बच्चे हुसैन के सदके में या अल्लाह। तुम्हें हुसैन में मालो जान देने की तौफीक दे दे या अल्लाह। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जान देने की तौफीक दे दे या अल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। परवरदिगार आपकी इस हसरत को, आपकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी वापस आपके पास आता हूँ। वापस जी आप अपनी वो सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर 7वें आसमान तक हजारों की तादाद में मलाइका कब्र हुसैन का तवाफ करते हैं। अजमत हुसैन को समझने के लिए मल्ला यहदरुल फकीह की इस हदीस को समझने की ज़रूरत है जो जिल्द 2 में मकतूब है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा, ज़ुब्दतन खुसूसी तौर पर अपने बरादराने इस्लामी से गुजारिश करूंगा कि कल रोज़े आशूरा है पूरी दुनिया में, खुसूसी तौर पर यूके की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में परसों में रोज़े आशूरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गमे मज़लूम करबला को बयान करें, इसलिए कि कब्र में कोई नहीं आएगा सिवाय अहले बैत अत्हार के।
کھل کر مصائب کربلا میرے برادران اہل سنت اور دیگر تمام افراد سے میں گزارش کروں گا کہ اگر واقعاً آپ حسینی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ویسے کرتے ہیں تو کھل کر کل روز عاشورہ ضرور مصائب کربلا ضرور پڑھیے گا، ضرور بتائیے گا اہل بیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ عسکری صاحب، شب عاشورہ بچوں کی کیفیت کیا تھی؟ کیا لکھا مقاتل، تاریخ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں مقاتل نے جو کیفیت نقل کی ہے بچوں کی، بڑوں کی کیفیت تو جو مقاتل نے نقل کی وہ الگ، بچوں کی اگر کیفیت نقل کی آپ دیکھیں، سب سے پہلی کیفیت بچوں کی جو تھی کہ یعنی سرعہ، بچے الگ الگ جگہوں پہ اس قدر یعنی پانی اور بھوک اور پیاس کی شدت سے اس قدر تھک چکے تھے بچے۔ آپ دیکھیں بچوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بچے بھوک کی شدت میں کبھی جب ان کو کھانا بالکل شدت جب انتہا تک پہنچے تو گریا کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے شام غریبہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا، مقاتل میں اکثر لکھتے ہیں مقاتل میں کہ اس قدر خاموشی تھی، صرف دویب النحل یعنی شہد کی مکھیوں کی آواز آ رہی تھی خیموں سے۔ خوب کیا خیموں میں بچے نہیں تھے؟ نڈھال ہو چکے تھے اور ایسے پانی نہ ملنے سے اللہ بھوکے تھے۔ بچے بچے پیارے، لیکن حتیٰ آپ دیکھیے خیموں میں تو ایسے اپارٹمنٹس بلڈنگوں میں تو ممکن ہے مثلا آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ گونجے، لیکن آپ سوچے 6 مہینے کا بچہ جو ہے اس کے گریے کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ یعنی یہ مصائب کا بھی پہلو ہے اور تاریخی پہلو بھی ہے۔ یہ ایک پہلو تھا بچوں کا، یہ ایک کیفیت تھی کہ بچے تھک کے بالکل چور ہو چکے تھے اور اب اتنی جان نہیں تھی کہ گویا جو ہے وہ گریا کر کے بلبلا کے، یعنی اس قدر یعنی پیاس کی شدت اور غلبہ تھا ان پر۔ دوسری کیفیت جو تھی، کچھ ایسے بچے کہ جن کو قتل گاہ میں شہید ہونا تھا، یعنی جو اس لائق تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام پہ خود کو جا کے قربان کرتے، ان کی مائیں باقاعدہ، بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ باقاعدہ ماؤں نے بچوں کو رات میں تیار کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں بچوں کو ماؤں نے باقاعدہ تیار کیا ہے، مائیں بچوں کو نصیحت کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ماں یہ کہتی تھی، جو انصار میں خواتین جو ساتھ آئی تھیں وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو تم سے پہلے علی اکبر نہ چلے جائے، تم سے پہلے فرزندان امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہو جائیں، تم کو مقدم ہونا امام حسین علیہ السلام پہ اپنی قربانی تمہیں دینی ہے پہلے۔ آپ یہ کیفیت دیکھیں، یعنی ماؤں نے باقاعدہ بچوں کو تیار کیا، تمام بھوک و تمام پیاس اور تمام تکلیفوں تمام مصیبتوں کے باوجود ماؤں نے باقاعدہ بچوں کو یہ جذبہ دیا۔ واقعی یہ ایک سلیقہ ہے، ایک سلیقہ تربیت ہے، یعنی آج یہ کام مائیں کر سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر عرض کروں، اس میں مبالغہ نہیں ہے، کربلا میں اگر اس کی کامیابی کا تجزیہ اگر کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کا عزم و ارادہ، آپ کی تحریک، آپ کا قیام، آپ کی معنویت، آپ کی روحانیت، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کربلا کی ماؤں کا جذبہ تھا۔ یہ عصر حاضر کی حسینی ماؤں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بچوں میں، ماں جو ہے چاہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ حسینی بنا سکتی، اس کی فکر میں وہ حسینی قیام جو ہے وہ ایجاد کر سکتی ہے، بیدار۔ اور تمام سختیوں کے باوجود مائیں پست نہیں ہوئی، مائیں جو ہے وہ باقاعدہ بچوں کو پست بھی نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں آپ نے کبھی اکثر بچے کو دیکھا ہے کہ جو کسی بات سے نڈھال ہو جائے تو اس کو اگر آمادہ کرنا ہے تو گھر میں سب سے بہترین فرد جو اس بچے کو تیار کر سکتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں اس کے اندر وہ موٹیویشن، اسی طرح کا اس کے اندر وہ بیداری، وہ احساس، اس کو وہ جذبہ دینا۔ تو یہ سب سے بڑا کمال تھا کہ وہ بچے جو حتیٰ نڈھال بھی ہو چکے تھے۔ اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اشارہ کیا، امپورٹنٹ ہے، حتیٰ بچے نڈھال ہونے کے باوجود بھی ماؤں نے اس طرح بچوں کو رکھا کہ بچوں کے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، بچے اس عزم و ارادے سے، یعنی روز عاشور جو میدان روز قتل یعنی کارزار تھا، اور روز جنگ تھا، روز شہادت تھا، روز قربانی تھا، ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو اس طرح تیار رکھا کہ دیکھو تمام تکلیفوں کے باوجود تم اپنے عزم و ارادے سے پیچھے نہ ہٹنا، تم کو امام حسین علیہ السلام کے قیام قدم آگے بڑھانا۔ صحیح۔ قبلہ باز صاحب، امام حسین السلام کا ایک قول ملتا ہے ہم کو کہ جس طرح کے اصحاب مجھے ملے
نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ حتیٰ میرے نانا کو ملے. اس کو ذرا کھول دیں. بہت ہی اہم ہے اور بالکل منسلک عاشورہ سے. یقیناً زمین کربلا سے 71 افراد یا شہداء کربلا یا اصحاب کربلا یا اصحاب امام حسین اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ما سبق جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یا امام علی کی کیفیت کو دیکھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، اس میں بہت سارے ایسے افراد تو ملے، بہت سارے صحابی ملے، لیکن کسی کو لالچ ہے، کسی کو ضرورت ہے، کسی کو کچھ ہے، مگر زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو امام کے ساتھ ہیں ان کو تو امام حسین جنت دے رہے تھے، امام جنت دے رہے تھے، وہ جنت نہیں لے رہے تھے. امام کہہ رہے تھے واپس چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تمہیں جنت لکھ کے دیتا ہوں، مگر انہوں نے جنت کو نہیں لیا. قربت مولا اور امام کے رابطے کا اعلان کیا کہ مولا میرا رابطہ آپ سے اسٹرانگ ہے. اسی وجہ سے امام حسین نے اس آواز کو بلند کیا کہ جیسے میرے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے. تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ ایسے افراد تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ. رسول خدا کے زمانے میں میدان قتال میں کتنے افراد تھے جو میدان قتال چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، علم چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور رسول خدا کو وہ زمانہ، مولا علی کا زمانہ دیکھ لیجئے. لیکن امام حسین کے جتنے بھی مختصر ساتھی تھے، ایسے ساتھی تھے پوری دنیا کے تمام لوگوں پر بھاری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج شہداء کربلا دنیا بشریت کو یہ صدا دے رہے ہیں کہ ہم کربلا میں امام حسین سے جو محبت کر رہے تھے وہ ہماری غور کیجیے گا، امام حسین سے ہم بالکل پاک صاف اور بہت ہی عظیم محبت کے مالک تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں وہاں پر نہ جنت کی، نہ اس نظریے سے کہ سردار جنت ہیں، بلکہ اس نظریے سے کہ ہم کربلا میں اطاعت مولا میں ہیں. اب ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں پھر بھی ہم آپ کا ساتھ مولا نہیں چھوڑیں گے. اسی قول کی بنیاد پر مولا نے پیغام دیا. بالکل صحیح. سبحان اللہ. کالر بھائی صاحب جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈراپ ہو گئی ہے. آپ سمجھیے. جی ایک روز امام صادق علیہ السلام گریہ کرنے لگے. جوانان غور کریں، اے دنیا کے لوگوں غور کریں، ہم کیوں روتے ہیں روز عاشورہ؟ اگر ہم روتے تو ہم سوچتے صرف ہم روتے، ہم نہیں روتے. امام صادق علیہ السلام بکا رونے لگے. اس کے بعد کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان حول قبرہ یعنی قبر الحسین علیہ السلام 4000 ملک یبکون الی یوم القیامہ. روتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات روتی. 4000 فرشتے امام حسین کی قبر پر ہر وقت ان کا کام گریہ کرنا. صرف روز عاشورہ نہیں عزاداران، جملہ غور کیجئے معصوم کا، روز عاشورہ صرف نہیں، تا قیامت 4000 فرشتے ہر وقت مولا حسین پر روتے. کیوں نہ روئیں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے دنیا بشریت کو. اس مولا حسین کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے. اللہ جی پیغام پیش کرتا ہوں. روز عاشورہ سوال کیا تھا کہ میں ہونا چاہیے زیادہ. جی ہاں، میں بس ایک سوال قبلہ عسکری صاحب کی خدمت میں کر کے واپس آپ کی طرف آتا ہوں، پھر اسی سے متصل مسائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. قبلہ شب عاشورہ کیوں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ تھوڑا سا پرکھنے کی درخواست کی؟ حالانکہ تمام چیزیں جس طرح ابھی قبلہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مطلب ویسے اصحاب تو کسی کو ملے ہی نہیں، کسی کو نصیب ہی نہ ہوئے، تو پھر بھی یہ کہا کہ ان کو تھوڑا سا پرکھ لیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کس طرح کا ماحول تھا وہاں، معاملات کیا تھے؟ دیکھیے اس کے 2 بنیادی سبب تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو امام حسین علیہ السلام سے شب عاشورہ کس وقت کہا، وہ مختل جو کیفیت کو نقل کرتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام تنہائی میں اپنی شمشیر سے اپنی ذوالفقار سے گفتگو کر رہے تھے اور اسے صاف کر رہے تھے، اور وہ عجیب بینیہ مرثیہ پڑھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام. تو اس وقت جناب زینب آ کر کیا نام ہے امام حسین سے یعنی گریہ کے بعد کہتی کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو پرکھ تو لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کل یہ آپ کو بابا علی مرتضیٰ کی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے یا بھیا حسن مجتبیٰ کی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ سبب تھا کہ بہرحال مزید اطمینان قلب کے لیے.
قبلہ کالر مزید شامل کر لوں، ایک چھوٹی سی کال لے لوں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہیلو جی، وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی علیکم میں السلام. کویت سے بات کر رہی ہوں، سیدہ کلثوم قادری. جی جی کویت سے، تو بسم اللہ جی. پلیز میری یہ علامہ صاحب سے میری گھٹنوں میں روماتائڈ کی بہت پرابلم ہے، تو پلیز ان سے میری دعا کروا دیجیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. آج بس ماتم کرتے میرا ہیں. نام لے کے دعا جی کروا جی جی آج بس ماتم کرتے ہیں انشاءاللہ، پروردگار شفا دے گا. آج صرف ماتم کرتے ہیں. ٹھیک ہے قبلہ، دعا بھی کر دیں گے. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیے. تمام عزاداروں کو بحق امام حسین تمام بیماریوں سے شفا دے اور عزا کے سوا کوئی غم نہ ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ اطمینان مکمل حاصل ہو جائے، یعنی جناب زینب سے، کیونکہ وہ دور دیکھا جناب زینب نے، یعنی یہ بہت نیچرل تھا. وہ دور دیکھا جناب زینب نے مولا کائنات کا بھی دور دیکھا تھا. خود اصحاب جو باغی ہو گئے، خود آپ کے رکعت میں لڑنے والا آپ کا قاتل بن گیا. امام حسن علیہ السلام کے اصحاب باغی ہو گئے. تو ایک تو یہ وہ اطمینان ضروری تھا امام حسین، اور یہ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کی محبت کی شدت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اس گویا تنہائی کے اور شب کی تاریکی میں جناب زینب جو ہے وہ اپنے بھائی سے تقاضا کر. ایک سبب یہ تھا. دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کریں، سبب یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کیسے اصحاب تھے، خوب اس کا بھی اجاگر ہونا ضروری تھا. یعنی کبھی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں بعض آیات نازل ہوئی، ان کو بہانا چاہیے تھا، سبب نزول چاہیے ہوتا ہے. تو بعض واقعات کا سبب وقوع ہوتا ہے. یہ ایک سبب وقوع بنا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کیا تھے، ان کی کیا عظمت تھی، یہ نمایاں ہوا. مثال کے طور پہ جیسے ہی خیمے کی آواز باہر گئی، یعنی کچھ لوگوں نے گویا اصحاب و انصار کے خاص امام حسین علیہ السلام کی جو خیمے کے نگہبان تھے، ان کو جب یہ احساس ہوا کہ دختر علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گویا یہ قلق ہے، یہ رنج کھائے جا رہا ہے کہ کہیں میرا بھائی کل تنہا نہ ہو جائے، فوراً اصحاب کو جمع کیا، سب خیمے کے دروازے پہ آئے اور در خیمہ پہ آنے کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اور کیا نام ہے شہزادی کو خطاب کرتے ہوئے کہ بی بی یہ ہماری تلوار حاضر ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں کیا نام ہے 70 بار بھی شہید کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، ہمارے ٹکڑوں کو کاٹ کر جلا کے ہوا میں خاک کے ذرات کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عظمت، یہ جملے، یہ جذبہ ان کا یہ ظاہر نہ ہو پاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ سوال اپنے بھائی سے. بہت خوبصورت بات ہے، بالکل ایسی ہے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم، فرمائیے. جی جی بسم اللہ. ٹھیک ہے جی، سنتے رہیے، دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی جی پروردگار تو لوگ رہتے صحت انشاءاللہ ان کو سید الشہداء کے صدقے میں. جزاک اللہ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اصحاب و انصار تھے امام حسین علیہ السلام. یہ جناب زینب کا یہ سوال جو تھا، اس سے ایک تو خود جناب زینب کا اطمینان، دوسری یہ کہ ان کی عظمت نمایاں ہو سکے. ایسا نہیں تھا کہ جناب زینب نہیں جانتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے اصحاب ہیں. جناب زینب کو علم تھا، جناب زینب نے جناب حبیب کے لیے درخواست کی، اپنے دوست کے لیے درخواست کی، تو جناب زینب جانتی تھی. لیکن ان کی عظمت کو اور ان کی شخصیت کو، انصار امام حسین علیہ السلام کیا تھے، اصحاب امام حسین کیا تھے، ان کی فضیلت تاریخ کے سامنے بہت ضروری ہے. یہ بنیادی سبب تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گویا یہ سوال کیا امام حسین سے اور کہا بھائی سے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. سبحان اللہ قبلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت ہی مشکور ہیں، بہت ہی ممنون ہیں کہ آپ نے پورے اشرے میں اور خستگی کے باوجود، جی ہاں خستگی کے باوجود جو ہے وہ ٹائم دیتے رہے اور مشن حسینی کو عالمگیر کرنے میں آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا. جزاک اللہ، معذور انشاءاللہ. میں معذرت چاہوں گا، میں آپ سے اجازت لوں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. التماس دعا. قبلہ آداب عاشورہ میں تھوڑی سی بات ہو جائے، اور اس کے بعد چونکہ شب عاشورہ ہے اور لائیو نمبر بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہٹا دیا ہے، کال بھی شامل نہیں کریں گے. جناب علی اصغر علیہ السلام کی شش ماہ کی آج جو ہے وہ ششمہ حسینی کی جو ہے وہ آج شہادت میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا سی تفصیل سے بیان کر دیں کہ وہ کیا صدمات تھے سید الشہداء پر، کس طرح سے لے کر گئے ہیں، کس طرح سے وہ کون سا وہ جگر تھا، کون سا وہ قلب تھا جس سے اپنی ذوالفقار کے ذریعے سے ایک اپنے پیاسے بچے کی لہت
خود کھو دیے پوچھتے ہیں وقت قبلہ تھوڑی سی آداب کے اوپر بات کر کے پھر مسائل پہ چلتے ہیں. بسم اللہ. امام صادق علیہ السلام یقول، پوری دنیا کو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، اے چاہنے والوں، اے حسینیوں، اے کربلا کے مصائب پر گریہ کرنے والوں، جی مولا، حزین مکروب مغبر جائع عطشان فإن الحسین قتل حزینا مکروبا مغبرا جائعا عطشانا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روز عاشورہ اس انداز میں رہو، حزین رہو، مکروب رہو، تڑپ تڑپ تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے. روز عاشورہ تمہارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، قلق ہونا، ایک درد ہونا چاہیے روز عاشورہ. جائے عطشان، اور تمہیں پیاسا ہونا چاہیے، تمہیں بھوکا ہونا چاہیے. کیوں مولا؟ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ حَزِينًا مَكْرُوبًا عَطْشَانًا، اس لیے کہ آقا حسین، مولا حسین عاشورہ پیاسے، بھوکے، مکروہ شہید کر دیے گئے. ان کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کربلا پہ ہو گئے. عظم اللہ لکم الاجر. عزادارو، اس شہید کی شہادت کے چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی جب عرب کے مقاتل کو دیکھتا ہوں، جب کتب کو دیکھتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اس شہید کی جب میں تاریخ پڑھتا ہوں جس کو اصغر کہتے ہیں عزیزو، جس کی شہادت تمام شہداء پر ایک مہر ہے. عظم اللہ لکم الاجر. رباب کے صرف 2 ہی بچے تھے عزادارو. ایک بچے کو رباب نے کربلا کے جنگل میں چھوڑا، دوسری بچی کو رباب نے زندان شام میں چھوڑا. اس رباب کا جب انتقال ہوا ہے، معلوم ہے آپ کو، جب تک رباب زندہ رہی نہ جانے کہ اپنے کلیجے سے چھپائے ہوئے تھے. امام سجاد کہتے تھے اماں کیا ہے گٹھری میں؟ کلیجے سے ماں کیا چھپائے ہوئے ہے. لیکن جب ماں کا انتقال ہوا تو گٹھری کھولی گئی، کیا نکلا؟ گٹھری میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. ماں ساری زندگی. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس ماں کو سلام جسے رباب کہتے ہیں عزیزو. حسین نے زمین کربلا پر جب آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا، لاؤ میرے لال اصغر کو مجھے دے دو، شاید میں اسے پانی پلا لاؤں. امامت کے جملے حسین اصغر کو لے کر چلے ہیں. عزاداروں، میں سوچ رہا تھا کہ خیمے میں تمام بیبیاں زمین پر بیٹھی تھی، تمام بچے زمین پر، مگر اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا، صرف ایک لمحے کے لیے مقتل میں حسین نے لٹایا تھا. شاید اس لیے کہ اگر خیمے میں اصغر کو لٹائیں گے اور اصغر فخر اسماعیل اگر پیاس سے اڑیاں رگڑیں گے تو کربلا میں چشمہ جاری ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اصغر کو لے کر حسین چلے ہیں. فوجی عادہ سے کہتے ہیں اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا، بچہ بہت پیاسا ہے، اسے چند قطرے آپ دے دو. آواز گونجی، آواز آئی، آئین آئین حرملا اقتا کلام الحسین. حضرت رباب عرب کے تیر انداز کی بیٹی ہے. رباب کو معلوم ہے یہ 3 سے شعبہ تیر ہے. یہ تیر عرب کے دہشت گردوں نے قسم کھائی تھی، عرب کے مجرمین نے، یہ تیر کبھی بھی انسانوں پر نہیں چلایا جائے گا. لیکن ہائے رے رباب کے بچے کی مقدر کا مقدر. عظم اللہ لکم الاجر. ایک مرتبہ جب رباب نے دیکھا تیرانداز کی بیٹی ہے، رباب بہت بڑے عرب کی تیرانداز کی بیٹی ہے، رباب سمجھ گئی ہائے یہ تیر میرے آقا حسین کو نہ لگ جائے. عزیزو، فوراً ایک جملہ کہتی ہے رباب، اصغر، میرے لال اصغر امام وقت سے باخبر، کہیں یہ تیر میرے آقا حسین کو نہ لگ جائے. ماں تھی لیکن ماں نے یہ نہیں کہا اصغر کہیں یہ تیر تجھے نہ لگ جائے، میرے لال یہ تیر کہیں میرے آقا کو نہ لگ جائے. انقلب الصبی، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب، تیر وہاں سے چلا، من العضن الى العضن، تیر سے شعبہ نے اصغر کو دبا کر دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا.
ایک مرتبہ حسین اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اولاد والوں مجھے بتاؤ۔ آخر حسین باپ ہے نا، باپ ہے حسین، کیسے خیمے کی طرف چلے؟ چند قدم چلے، آہستہ چلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے ہیں، خیمے کے قریب پہنچے، عجب نہیں سکینہ نے جملہ کہا، بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزیز و رباب کے حوالے اصغر کو کیا، ماں نے رباب نے ماتم کیا، آخری فقرہ سنو اور مزاحمت تمام۔ دوسری مصیبت اس وقت اس ماں پر اس وقت ٹوٹی جب شام غریبہ میں سروں کا شمار ہوا۔ عمر سعد دانوں پر ہاتھ مار کے کہتا شہید 72 سر 71 ہے، 72واں سر کہاں ہے، لایا جائے؟ ایک ظالم کہتا عمر سعد ارے اس کے لاشے کو حسین نے پشت خیمہ خود ہی اس کی قبر بنا کے دفن کر دیا۔ ظالم کہتا لاشا تلاش کرو۔ ایک مرتبہ چند سوار ہاتھ میں طویل نیزہ لے کر پشت خیمہ نیزہ مار رہے ہیں، فضا نے رو کر کہا رباب تیرے بچے کی خیر، ارے ظالم لاشا تلاش کر رہے ہیں۔ ماں نے کلیجہ پکڑا، ظالم نے اس مقام پہ نیزہ مارا جہاں پر اصغر کا ننھا سا لاشا دفن تھا، نیزے میں چھپا ہوا اصغر کا لاشا برآمد ہوا۔ ظالم نے تلوار نکالی، اصغر کے گلے کو کاٹا، ماں نے موڑ لیا۔ ایک مرتبہ کربلا کی ماں جزاک اللہ کربلا کی ماں روتی ہوئی آواز دیتی میرے لال اصغر مجھے آواز دو، تمہارا لاشا نظر نہیں آتا۔ آخر ماں اپنے بیٹے کے بے سر لاشے کے قریب پہنچی، آخری فقرہ ہے، مجھے اولاد والوں بتاؤ، جب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، پاں کرتے ہو بچوں کے رخسار پر گال پر، لیکن ہائے کربلا کی رباب کیا کرے، بیٹے کے بے سر لاشے کو آغوش میں اٹھایا، سوکھے ہوئے ہونٹ کو اصغر کے گلے پہ رکھ کے کہتی اصغر مجھے معاف کر دینا، ظالم تیرا سر لے گیا، ماں تجھے بچا نہ سکی۔ سيعلم الذين ظلموا انا للہ وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ممنون ہے۔ ناظرین ہمارا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ کربلا اور عصر حاضر کے عنوان کے ساتھ قیام امام حسین علیہ السلام اور احیاء الدین کے اوپر یہ آپ کی خدمت میں جو ہے پورے اشرے گفتگو رہی، اور انشاءاللہ جو ہے اس وقت اب شب تاسو ہے، بعض جگہ شب لگ چکی ہے، اور عزادار پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی یہ ایک رخصت کی آخری رات ہے، عزاداری کر رہے ہیں، آداب ہم بیان کر چکے ہیں، اس میں سے جو کچھ اگر آپ سے اذان عالیہ میں منتقل ہونے سے رہ گیا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو فائل مل جائے گی، اس میں سے